رجب المرجب کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ میں اس حوالے سے کچھ باتیں مزید عرض کر دیتا ہوں تاکہ اللہ کرے کہ ہماری عبادت کا شوق بڑھے۔ ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ نزہۃ المجالس اسلامی کتاب میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ کے پاس سے ہوا۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یا اللہ، یہ بڑا چمکتا دمکتا امیزنگ سا پہاڑ ہے، ماؤنٹین ہے، اس کو قوت گویا عطا فرما، میں پہاڑ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی شان تھی، اللہ نے پہاڑ کو بولنے کا موقع دیا تو وہ پہاڑ کہتا ہے اے روح اللہ، یا حضرت عیسیٰ آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو اپنی کچھ حالت بیان کر، اتنا خوبصورت، اتنا چمک رہا ہے، اتنا نورانی۔ تو وہ پہاڑ کہتا ہے کہ حضور میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے، دراصل میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا، تو آپ نے کہا یا اللہ مجھے اس آدمی کو بھی ظاہر کر دے۔ وہ پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے ایک بڑی نورانی چہرے والے بزرگ جو وہ باہر تشریف لائے۔ تو وہ شخص جو بزرگ تھے پہاڑ کے اندر سے باہر کہتے ہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا امتی ہوں، میں حضرت موسیٰ کا امتی ہوں، اور میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری نبی کی دنیا میں آمد تک زندہ رکھی ہو۔ اللہ کریم نے میری وہ دعا قبول فرما لی، میں پچھلے 600 سال سے اس پہاڑ میں تیری اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا امیزنگ سوال اللہ کی بارگاہ میں کیا کہ یا اللہ پوری دنیا میں اس سے زیادہ کوئی نیک بندہ ہے جو فرام لاسٹ 600 ایئرز تیری عبادت کر رہا ہے؟ تو سنیے کیا خوبصورت جواب اللہ کی بارگاہ سے جواب عطا ہوا کہ اے عیسیٰ، امت محمدی میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم ہے۔ 600 سال سے پہاڑ میں عبادت کر رہا ہے، لیکن سبحان اللہ یہ یقین جانے ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی مہربانیاں ہیں اللہ کی۔ وہ ابھی نعتخواں پڑھ رہے تھے نا، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو کجا من کجا، یعنی یہ ہم پر اتنی بڑی مہربانی ہوئی ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے امتی بنا دیے گئے۔ ٹھیک ہے نا، اس کو آپ اور انداز سے سمجھیے کہ ہم یہ جو لیلۃ القدر ہے ہمیں ہر سال عطا ہوتی ہے، کیا ہے یہ کتنی بڑی فضیلت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یہ 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ آپ پڑھیں تفسیر قرآن، علماء نے اس کے شان نزول میں لکھا کہ پچھلی قوموں میں بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے 1000 مہینے تک روزے رکھے، اللہ کی عبادت کی اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے، رات بھر عبادت کرتے تھے، دن میں روزہ، جہاد کرنا، رات بھر عبادت، اور شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں۔ اتنی بڑی نیکیاں کی انہوں نے۔ صحابہ کرام کو جب پیارے آقا نے ان کا واقعہ سنایا تو صحابہ کہتے ہیں حضور ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے، 60-70 سال زندہ رہتے ہیں، وہ ہزار مہینے عبادت کر گئے، ہم کیسے ان کے برابر ہو جائیں گے؟ تو سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے جبریل امین یہ قرآن کی آیت سورت پوری لے کر آئے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے بزرگ کی جو 1000 مہینے کی عبادت تھی اس سے بھی زیادہ ثواب کس کو ملتا ہے؟ جو لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کر لیتا ہے۔ تو یہ اس امت پر احسان ہے رب کا کہ پچھلی قومیں سینکڑوں سال عبادت کریں اور ہم ایک رات عبادت کر لیں، ہمیں ایک بار جناب سبحان اللہ رجب کا روزہ، تو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے ثواب بڑھا دیا گیا ہے بیکوز نسبت آف رسول پاک علیہ السلام کے میرے حبیب کے امتی ہیں۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان نبی پاک علیہ السلام کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ فرماتے میری امت کا مہینہ، نبی پاک فرماتے میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب شہر اللہ، شعبان الشہری، اور فرمایا جو رمضان ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنا مبارک مہینہ اب ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے رجب بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اللہ کا مہینہ ہے نا، بی پریپیئر فار دا بگ بلیسنگز، کہتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، سیڈنگ کا مہینہ ہے، شعبان ان سیڈنگ کو ہارویسٹ کرنے کا، پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور فرمایا رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔